حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے ویلکم کیا اور کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بیٹھ جاؤ. اور 2 سبق آپ نے پہلے دن اس کو دے دیے. کہا کہ بیٹے علم دین کے لیے سب سے پہلے آپ کو گناہ چھوڑنے ہوں گے، گناہ کا راستہ ترک کرنا ہوگا. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ لوگوں سے غافل ہو جاؤ. بس صرف اپنے رب کو یاد رکھو اور باقی لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. ان چیزوں سے بچے گا تو یہاں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. یہ 2 سبق آپ نے پڑھا دیے اور وہ روز آتا رہا، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا. کچھ دنوں کے بعد وہ آنا بند کرتا ہے. حضرت نے پوچھا دریافت کیا کہ کیوں نہیں آتا؟ کہا کہ حضرت تو بیمار ہے. تو حضرت اس کی عیادت کے لیے گھر پہنچے، مزاج پرسی کے لیے. دیکھا کہ وہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور یہاں تک کہ اس کے موت کا وقت قریب آ گیا تھا، نزا کا وقت تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی. حضرت گئے اور بڑے ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یاسین کی تلاوت کرنے لگے. اب جیسے یاسین کی تلاوت کی کچھ آیتیں پڑھے ہی تھی کہ وہ اس نے کہا کہ اس کو بند کرو، میں اس سے بیزار ہو چکا ہوں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. حضرت بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے مت سناؤ، میں اس سے بیزار ہوں. اور وہ کہتے کہتے مر گیا، روح نکل گئی. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہاں سے اصل باتیں شروع ہے. اور اس کے بعد کئی دنوں تک حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں 40 روز تک مسلسل روتا رہا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا، تلاوت قرآن پڑھنے والا، حدیث سیکھنے والا، آج اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوا. رب سے دعا کرنے لگے، کہا کہ خدا یہ راز مجھ پہ کھول دے، مجھے بتا دے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ رات میں وہ شاگرد خواب میں آیا کہ فرشتے جہنم کی طرف کو کھینچ رہے تھے. پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تیرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ نے کہا تھا نا کہ گناہوں سے بچتے رہنا اور لوگوں کی زندگیوں سے، لوگوں کے عیبوں سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پایا. میں اپنے دوستوں کے عیب ایک دوسرے کے سامنے کھولتا، ایک دوسرے کی بات وہاں پہنچاتا، وہاں کی بات یہاں پہنچاتا، لوگ لڑتے اور مجھے مزہ آتا. اور میں نے چغلی بھی کی، غیبت بھی کی، حسد بھی کیا. اگر کوئی مجھ سے پڑھنے میں آگے تھا تو میں اس سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا. آپ کیا سن رہے ہیں؟ رمضان آنے والا ہے، آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ورنہ روزے، تراویح، نماز، سجدے یہ سارے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اگر آپ نے یہ توبہ نہیں کی تو لوگوں کے عیب کھولنے پر اپنے آپ پر پابندی لگاؤ، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کون سے گناہ کر رہا ہے. اگر یہ والے گناہ ہیں تو جناب والا ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ غیبت، حسد، بغض یہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیتے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. بس آخر میں ایک ہی لائن کہوں گا کہ میں روز خطا کرتا ہوں، وہ روز بخش دیتا ہے، میں عادت سے مجبور ہوں، وہ رحمت سے مشہور ہے.